لیکن کوئی رات جب ہزاروں ووٹ لے کے چلتے ہیں بڑے بڑے ٹاوروں کے اوپر تو کور میں نہیں ہوتے ہیں، پھر اگر کوئی ان کے قریب بھی چلا جائے کوئی طریقے سے چل جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا پھر پتہ نہ لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نور محمد جب دنیا میں آیا تو بشری قبر میں آیا تاکہ آپ نماز پڑھ سکیے ان کے پیچھے، آپ ان سے مسئلہ پوچھ سکیے، آپ ان سے مقابلہ کر سکیے، آپ ان کے مالک سن سکیے۔ اور کوئی مجھے والے میں جا رہا تھا تو جبرائیل نے کہا آگے بڑھوں گا تو جائے گا۔ کوئی جو آپ کی مسجد میں شریف فرما ہوتے ہیں، کوئی جو آپ کے ساتھ دلی میں چلتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، آپ کوئی دوسرے بزرگوار کی آ رہے تھے وہاں، مگر وہاں کا بھی جنگات کا وہ عالم تھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، جو سب سے عظیم ملک تھا امین وحی اور سارے ملائکہ کا سردار، وہ بھی ایک منزل کو بجا کے کہتا ہے کہ اب نہیں آگے بڑھ سکتا، اب اگر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، لیکن اب میں اس کو کیا کروں کہ جو ان کے دامن سے لپٹ جائے، ان کے دامن سے لپٹ جائے، اس لیے کہ جب وہ سب منزلیں طے ہو گئی اور آج کیا علم خدا میں ہے کہ وہ کون سی منزل تھی جہاں پہنچے، اور جب یہ چاہا کہ نالین اتاریں تو آواز آئی نالین سمجھ لاؤ تمہاری نالین تاجی حرف بنے گی۔ سرکار آپ نے نالین اتارنے کا ارادہ کیوں بنوایا جو ان کو یہ کہنا پڑا کہ نالین سمجھ لاؤ؟ یعنی نالین اس لیے اتارنے کا ارادہ کیا کہ ذکر معراج میں ذکر نالین بھی رہ جائے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ معراج جسمانی ہوئی تھی، روحانی نہیں تھی۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ نور ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے واسطے اس کو بشری شکل میں بھیجا۔ اب کچھ معاملے ایسے ہیں جس میں ہمیں بھی انتظار ہے کہ جب اسی خاندان کا آخری مرد آئے گا تو ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ آقا اتنا بتا دیجیے کہ یہ پردے والا معاملہ کیا ہے، یہ پردے کے ادھر کیا تھا، پردے کوئی مقام تعجب نہیں، اس لیے کہ یہ معجزہ اور اللہ کا یہ فیض اور اللہ کا یہ کرم ہر مسلمان کے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں کم از کم ایک کافی قرآن پاک کی ضرورت، ہر فیملی ایک کافی قرآن کی تو ہے ہی، اب ایک سے زیادہ بھی ہیں لوگ یہاں، لیکن منیمم ریٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کافی قرآن پاک کی ہر مسلمان سے کرتے ہیں، اور وہ بشکل ہدایت ہے
جیسے اور کتابیں ہیں ویسے وہ بھی ہے، لیکن اور کتابوں کی حیثیت الگ ہے، قرآن کی حیثیت الگ ہے۔ اور کتابیں اور ہیں اور قرآن اور ہے، اور کتابیں ہیں اور قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ ہے کہ کیا انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ قرآن وہ ہے یا اگر ہم پہاڑ کو اتار دیں تو تم دیکھو کہ خدا سرما ہو جائے گا۔ یہ ہماری زبان کی مجبوری تھی، اس لیے کہ ہماری دنیا کی سب سے طاقتور چیز کا نام ہے پہاڑ۔ آج کل تک تو مجھے بتا دیجیے پرسوں تک کہ آپ کی دنیا میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط کون سی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ آپ کی دنیا کی سب سے مضبوط چیز جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ مکان ہے، درخت ہے، آدمی ہے، جانور ہے، سب کچھ ہے، سب سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ پہاڑ ہے۔ لہٰذا جو سب سے زیادہ مضبوط آپ کی دنیا کی ہے تھی اس کی مثال دی گئی کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ کو اتاریں تو یہ نہیں ہے کہ پہاڑ گر جائے گا، نہیں، پہاڑ سرما ہو جائے گا۔ اس کا مطلب آپ کی دنیا کی سب سے مضبوط شے جو ہے وہ بھی قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ لیکن جب اللہ کی مشیت سے یہ گزرا کہ قرآن کے ذریعے انسانوں کی ہدایت ہو تو اس کو ہمارے گھر میں مشغل کتاب بھیج دیا۔ بس جس طریقے سے قرآن اصل میں نور ہے، دیکھنے میں کتاب ہے، ویسے محمد والے محمد اصل میں نور ہے، دیکھنے میں کتاب انسان ہے۔ بس ایک بات اور وہ مثال بھی نہیں ہے، وہ پریکٹیکل ہے، وہ پریکٹیکل ہے، مثال بھی نہیں ہے۔ ایک قرآن ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر کئی قرآن ہیں کسی گھر میں کئی قرآن ہیں، ایک بڑے سائز کا قرآن شریف ہے جس کو بزرگ لوگ پڑھتے ہیں، بہت موٹا موٹا لکھا ہوا ہے، ایک اس سے چھوٹے سائز کا ہے، ایک بالکل چھوٹے سائز کی حمایت شریف ہے۔ اگر اس کو ایک ہی میز پر رکھا ہے تو کیسے رکھے گا؟ دیکھیے اگر کتابیں اور قرآن رکھنا ہے تو قرآن سب سے اوپر رہے گا، اگر 4-5 کتابیں اور قرآن رکھنا ہے تو قرآن سب سے اوپر رکھا جائے گا، قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جائے گی۔ لیکن اگر گھر میں 2-3 قرآن ہیں اور ایک ہی ٹیبل کو ہم کو پہلے اوپر رکھنا ہے تو کیسے رکھیے گا؟ کیسے رکھے گا؟ ایک اتنے بڑے سائز کا قرآن ہے، ایک اتنے سائز کا ہے، ایک چھوٹے سائز کا ہے، اس کو پہلے اوپر رکھنا ہے۔ سب سے اوپر کون رہے گا، سب سے نیچے کون رہے گا؟ مطلب بڑا قرآن ہمیشہ نیچے رہتا ہے، چھوٹا قرآن ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ اب چاہے کعبے میں دیکھ لیجیے چاہے مسجد میں دیکھ لیجیے، بڑا قرآن نیچے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ خدا سے میری آواز آج کے 1000 برس کے بعد نکال کے پیش کی ہے، یہ کہ علم انسانی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا یہ نہیں کہا جا سکتا، اور اس پر یہ کہا جائے کہ آج سے 1000 برس پہلے ایک مقرر گزرا جس نے بات کہی تھی نشاندہی کی تھی، آج ہم اس کو اپنے لیے کرتے ہیں۔ یہ نورانیت کے رسول جو ہے وہ نورانیت کی حالت ہے، یہ دین کی ضرورت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ دین کی ضرورت ہے، فضیلت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ رسول آیا ہے تعلیم لے کے ادھر، اس کو یہاں قرآن کا درس دینا ہے۔
قرآن میں بار بار یہ تذکرہ آیا ہے جو اللہ محمد کتاب الحکمہ، کتاب الحکمت کی تعلیم دے، کتاب الحکمت کی تعلیم دے، کتاب الحکمت کی تعلیم دے. تو اللہ نے اپنے رسول کو استاد بنا کے بھیجا ہے، مدرس بنا کے بھیجا ہے، پڑھانے والا بنا کے بھیجا ہے، جو آنے کی دنیا کو قرآن کی تعلیم دے. تو جس کتاب کی تعلیم دینے کے لیے کوئی استاد آئے، عقل بھی کہتی ہے، انصاف بھی کہتا ہے، تو پوری کتاب کی نالج اس میں ہونا چاہیے. تو رسول جب قرآن پڑھانے آئے ہیں دنیا میں، قرآن کہہ رہا ہے ایک لیے بھیجے گئے ہیں جو قرآن کی تعلیم دیں، تو ان کے اندر پوری قرآن کی نالج ہونا چاہیے. پوری قرآن میں کتنی نالج ہے، پورے قرآن میں کتنی نالج ہے، قرآن اگر خود نہ بتاتا تو ہمیں معلوم نہ ہوگا. قرآن نے اپنی نالج خود بتائی کہ اللہ کی کتاب مبین، کوئی خود ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. بلکہ قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، اصل میں لائبریری ہے. قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، اصل میں لائبریری ہے. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری جو اس کا ایگزسٹ کرتی ہے وہ امریکہ میں ہے. اس کا نام ہے لائبریری آف کانگریس. واشنگٹن ڈی سی جو اس کا کیپٹل ہے وہاں وہ لائبریری ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جن کی کتابیں گریس سے نکلی ہیں وہ سب ہمارے یہاں ہیں. وہ مینuscripts کا دعویٰ نہیں کرتے، آپ کی کتابوں کا دعویٰ نہیں کرتے. کہتے ہیں جن کی گریس سے نکلی ہیں کتابیں وہ ہمارے یہاں ہیں. لائبریری آپ کانگریس جا کے دیکھیے تو آپ کو اپنی جہالت کا افسوس ہوگا. پوری عمر آدمی کی گزر جائے اس کو پڑھ نہیں سکتا ہے. ایک سیکشن نہیں پڑھ پائیے گا پوری زندگی میں، جبکہ وہ مکمل نہیں ہے لائبریری. اس لیے کہ جو کتابیں ضائع ہو گئی وہ اس میں نہیں ہیں، جو کتابیں دور جہالت میں جل گئی وہ اس میں نہیں ہیں، جو کتابیں مینuscript کی شکل میں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. وہ کتابیں جو آج سے 20 برس بعد لکھی جائے گی وہ کتاب آج اس میں نہیں ہے. تو لائبریری آف کانگریس نامکمل ہے، مگر انسان نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے. تو اگر نامکمل لائبریری کوئی پڑھا نہیں سکتا تو قرآن جیسی مکمل لائبریری جو پورا علم لے کے آئے، کیا مٹی کا بنا دماغ اتنا کبھی ہے تو اس کو لینا چاہیے. ہر چیز کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس طاقت سے زیادہ کام آپ نہیں لے سکتے. یہ مسجد بڑی قدیم ہے، بہت عمدہ ہے، اپنی تعلیم کے لحاظ سے، اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے. لیکن اگر اس کے متوجہ یہ چاہیں کہ ہم 25 مالے کی بلڈنگ بنا لیں تو اس کنسٹرکشن پر نہیں بن سکتی. جو اس پر ایگزسٹ کر رہا ہے کنسٹرکشن، اس کے اوپر 25 مالے کی بلڈنگ نہیں بن سکتی. یہ جو دیواریں ہیں، یہ جو پلرس ہیں، ان کی جتنی طاقت ہے یہ 25 مالے کی بلڈنگ کو بوجھ نہیں بنا سکتا. جب آرکیٹیکٹ کو انجینئر کو بلائیے گا تو کہیں گے 25 مالے کی نہیں 50 مالے کی بن جائے گی، اور گراؤنڈ زیرو سے بنے گی. بالکل زمین سے لے کے آپ چلیں گے فاؤنڈیشن اور آپ کہیے 50 مالے کی بنا لیں، مگر اس کے اوپر آپ چاہیے بنا لیجیے تو نہیں بن سکتی. تو آپ نے گرامی مٹی کا تمام قرآن کا بوجھ اٹھا لے، لہذا عقل کہتی ہے کہ جب تک گھر کا پڑھا والا ہو
سمجھ نہ سکا تو اس کے علم سے فائدہ کہاں اٹھائے گا؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد کا کم از کم ایک شاگرد نوری ہو تاکہ محمد کا علم آگے بڑھے. اب سمجھے آپ کہ بعد میں محمد میں جو علی بیٹھے ہیں یہ علی نہیں ہے، یہ نور کی محفل میں نور ہے. اس کو ہنس دیا یا نہیں؟ یہ جہالت ہنسواتی ہے یا عداوت ہنسواتی ہے؟ یا انسان کی جہالت ہنسواتی ہے یا جن دلوں میں عداوت ہنسواتے ہیں؟ اللہ نے اپنے حبیب کو تعلیم دی. مرحلے محمد میں علی تھے، علم محمد سے علی کو ملا. مرحلے علی میں حسن تھے، علم علی سے حسن کو ملا. مرحلے حسن میں حسین تھے، علم حسن سے حسین کو ملا. مرحلے حسین میں زین العابدین تھے، علم حسین سے زین العابدین کو ملا. مرحلے زین العابدین میں محمد راقی تھے، علم کا خزانہ ادھر منتقل ہوا. مرحلے محمد راقی میں امام جعفر صادق تھے، علم کا خزانہ ادھر گیا. امام جعفر صادق کی محفل میں امام موسی کاظم تھے، علم کا خزانہ ادھر گیا. امام موسی کاظم کی محفل میں امام علی رضا تھے، علم کا خزانہ ادھر گیا. امام علی رضا کی محفل میں امام محمد تقی تھے، علم کا خزانہ ادھر گیا. امام محمد تقی کی محفل میں امام علی النقی تھے، علم کا خزانہ ادھر گیا. امام علی النقی کی محفل میں امام حسن عسکری تھے، علم ادھر کا ادھر ہوا. امام حسن عسکری کی محفل میں امام یاسر تھے. علم ادھر منتقل ہوا. اب جب یہ علم ادھر منتقل ہوا تو دنیا نے علم کی ناقدری محمد سے لے کے حسن عسکری تک دنیا نے علم کی ناقدری. قرآن نے یہ فلسفہ سمجھایا ہے کہ اگر شکرانے نعمت کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا، اگر شکرانے نعمت کرو گے تو نعمت میں کمی ہوگی. اللہ نے علم کے خزانے کو چھپا لیا کہ آپ تم خود سیکھو. تحقیق کو جستجو کر کے آگے بڑھو، علم حاصل کرو، یہاں تک کہ جب دنیا اپنے علم کے کلائمیکس تک پہنچ جائے. کیوں میرے دوستوں اور کیوں میری آواز سننے والوں، کیا اسلام صرف عرب کے چرواہوں کے لیے آیا ہے؟ کیا اسلام صرف دولت چاہے؟
یہ سلسلہ امامت جو ہے، نہ یہ حکومت ہے، نہ یہ ملوکیت ہے، نہ یہ حقوق دولت ہے، نہ یہ پیلی مریدی ہے، یہ سلسلہ علم ہے، یہ سلسلہ نور ہے، یہ سلسلہ عزت ہے۔ آپ نے مذہب کو بڑی تک نظری سے دیکھا، آپ نے دین کو بہت نیرو مائنڈیڈ ہو کے دیکھا، آپ نے قرآن کو محض سے کہانیوں کی کتاب سمجھ کر پڑھا۔ جو کتاب حیات تھی اس کو کتاب موت بنا دیا کہ جب کوئی مر جائے تو قرآن پڑھو۔ جو زندگی بانٹنے آیا تھا اس کو موت کے بعد کے لیے استعمال کیا۔ دوستوں، بولنے کے قابل بات ہے، بہت غلط مسئلہ ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اس کو؟ اور یہ دین، یہ علم، یہ قرآن، یہ اللہ کا مذہب جس کو اللہ نے اپنے آخری رسول کے ذریعے بھیجا، یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو لوگوں نے اسلام کو بڑی تک نظری سے دیکھا اور مذہب کو ملوکیت کے ذریعے میں ڈالا، سلطنت نے مذہب کو ہائی جیک کیا اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ان کے پیش نظر علم نہیں تھا، ان کے پیش نظر قسمت نہیں تھی، ان کے پیش نظر نورانیت نہیں تھی۔ وہ ان نظریات سے پسند نہیں کرتے تھے نظریات کو، اس لیے کہ عالم ہوتے تو ان کو پسند کرتے، روشن فکر ہوتے تو نورانیت کی قدر کرتے، کردار قابل تعریف ہوتے تو آستانہ عصمت پر سر جھکاتے۔ بات و دولت، سلطنت، عیش و عشرت، اقتدار، یہ سب کے اندر اسلام کا کھیل ہوتا تھا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ سلسلہ علم چلتا رہا اور عزیزان گرامی، جب بات گھر کے پڑھے کیا جائے، یہ میں چاہتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے پاس کم ہے، میرے آگے جو ہے میرے سننے والے جو ہیں ان کے کانوں میں یہ باتیں بہت ہیں۔ دنیا کے ماحول اور ہمارے کیلنڈر ہمارے لیے بڑی چیز ہے، ان کے لیے بڑی چیز نہیں ہے۔ جو تحقیق کائنات کے پہلے بنائے گئے ہیں ان کی عمر 5 برس کی ہے کہ 50 برس کی ہے، فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کا کیلکولیشن ہے کہ آپ کے یہاں 5 برس کا بچہ ناسمجھ ہوتا ہے اور 50 برس کا ملک تجربہ کار اور سمجھدار ہوتا ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ آپ نے دنیا میں 50 برس بتا لیے ہیں، اس لیے آپ کو اس کا تجربہ ہو گیا ہے، لیکن جس کے سامنے دنیا بنی ہے کہ یہ تو بچوں کی امامت کا قائل ہے، یہ تو بچوں کی امامت کے قائل ہیں، ان سے ہم کیا بات کریں؟ ان کے اماموں میں جو 3 امام بچپنے میں امام ہوئے، ہم ان سے کیا بات کریں؟ یہ تو بچوں کی امامت ہے۔ تو بچہ کیوں بچہ کہلاتا ہے؟ بچہ کیوں ناقابل اعتبار ہے؟ اس لیے کہ شعور پختہ نہیں ہے،
بچہ نہیں ہے. میں بمبئی میں اجنبی تھا, آپ بمبئی کے رہنے والے تھے. مجھے مغل مسجد سے امامیہ مسجد جانا تھا. میں پہلی دفعہ بمبئی آیا تھا, حالانکہ میں بوڑھا ہوں. مگر پہلی مرتبہ بمبئی آیا تھا اور مجھے امامیہ مسجد جانا تھا مغل مسجد. تو میں نے آپ سے کہا مجھے امامیہ مسجد پہنچا دیجیے. آپ کے پاس آپ کا 5 برس کا لڑکا کھڑا تھا. آپ نے کہا اس کے ساتھ چلے جائیے. اب میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا, میں بوڑھا ہو گیا, بچے کی تیاری میں کیسے بوڑھا ہو گیا, بچے کی تیاری. ان کا بوڑھے بچے کا سوال ہی نہیں ہے. آپ کو امامیہ مسجد جانا ہے, آپ نہیں جانتے راستہ, یہ جانتا ہے, لہٰذا آپ کو جانا ہے تو اس کے ساتھ چلے جائیے. اب ادارے کے رامی امامت میں بوڑھے بچے کا سوال نہیں ہے, آپ کو کہاں جانا ہے. جس طریقے سے آپ کچھ بھی ہو, آپ پورے سمندروں کا پانی نہیں پیتے, ویسے ہی انسان علم حاصل نہیں کرتا. ہمارا جیسا ہے علم ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں, ہمارے خالق نے ہمارے لیے کہا کہ ہم نے جاہل پیدا ہوئے, جس نے ہمیں بنایا ہے اسی نے ہمیں جاہل میں تبدیل کیا ہے. ارشاد فأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں اس طرح آئے کہ کچھ نہیں جانتے, کچھ نہیں جانتے. تو ہم پیدا ہوئے جاہل. اب جاہل پیدا ہونے والے کو تھوڑا سا علم دیا گیا, جیسے کسی پیاسے کو
حصہ ملا تو ذرا تھا، لیکن جو پڑھانے آئے تھے دنیا میں ان کے لیے کہا کہ علامہ کا معلوم کا مطالعہ، ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی، اور جب وہ اس دنیا میں آئے تو ان کی تعریف میں کہا گیا ممن لہو علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور اس کے بعد جب ان کے علم کا اظہار ہونے لگا تو شان یہ تھی کہ کبھی انہوں نے پیدائش کے ساتھ کہا کہ آتامی الکتاب و جعلنی نبیہ، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے، اور کبھی رسول کے ہاتھوں کا قرآن پڑھ کے بتایا کہ پڑھا آرام جاہل نہیں کے تحت شبے ہوا تھا اور سیمینار ہوا، اس کے اندر دنیا کے لنگوسٹکس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بنائے گئے، ورلڈ کلاس کے جو لٹریچر اور اسکالر اور پروفیسر ہیں جو پوری دنیا میں ان کا نام ہو، اور اس کے بعد جب اس سیمینار کے فائنڈنگ اور جو باتوں کے مقابلے آئے ہوتے تو وہاں یہ بات کہی گئی کہ پورے گروہ کے اوپر 7,000 زبانیں اور لہجے ہیں جو بولے جاتے ہیں، جن میں انگریزی اور عربی جیسی بڑی زبانیں بھی ہیں، اور بعض ایسی چھوٹی چھوٹی زبانیں بھی ہیں جن کو افریقہ کے صرف ایک قبیلے کے چند آدمی بولتے ہیں، لیکن ٹوٹل سب ملا کے 7,000 لہجے اور زبانیں، خالی زبانیں نہیں، لہجے اور زبانیں ملا کے ٹوٹل 7,000 پورے گروہ کو۔ اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے میری کبھی سنیے گا، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ساری دنیا کے مقرر ہیں، تو ہمیں ساری دنیا کی زبانیں اور لہجے بھی آنا چاہیے، ہمیں چاہیے، ورنہ اگر ہم کہیں کہ ہم تو ساری دنیا میں مقرر کا رنگین ہو رہی ہے، کیا رنگی واقعی کا فلم میں بولیے گا، فلم واقعی کیا اسپیلش میں بولیے گا، وہ واقعی اب اردو کا مقرر ہے، اردو کی زبان کا کر رہی ہے، اپنی حد سے آگے نہ بڑھیے۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ ہم اپنے کو کہیں کہ ہم ساری دنیا کے مقرر ہیں، تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ سے ہم اسپیشل زندگی کی دعا مانگیں، کم از کم 1 سال ایک لہجے یا ایک زبان کے لیے چاہیے، تو پہلے تو اپنی عزت ہی ماننے والے 7,000 برس کی زندگی سے ہم کرتے، اب وہاں سے جناب جواب آیا کہ مبارک ہو آپ کو 7,000 برس کی زندگی مل گئی، اور دوسری اپلیکیشن کو کی معقول اسٹیشن میموری گرانٹ کر، اس لیے کہ 40 برس 50 برس سے جو پڑھا تھا وہ بھول گئے ہیں، 7,000 برس پرانا پڑھا وہ یاد رہے، ایسا وہاں سے جواب اپلیکیشن کا بھی آ گیا، کبھی آئے اللہ بڑے رکھیے نا، آپ کو میموری سے سیٹ ہو گئی، ایک دفعہ جو پڑھیں گے آپ بھولے نہیں کرتی، اب بیٹھ گئے اور 7,000
کہیں موڑ کے نہیں دیکھا، پہنچتے ہی رہے. اور 7,000 برس کے بعد پسینہ پوچھتے ہوئے اٹھے اور دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ ہم دنیا کی ساری زبانیں جانتے ہیں. تو علم کے قابلے نے احتجاج لگایا، جاہل بوڑھے کو دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے، سٹیا گیا ہے، بوڑھا یہ کہہ رہا کہ دنیا کی ساری زبانیں جانتا ہوں. آج سے 7,000 برس پہلے جو زبانیں بولی جاتی تھیں یہ وہ جانتا ہے. علم کا قافلہ 7,000 برس آگے یہ 7,000 برس پیچھے ہے، یہ 7,000 برس پیچھے ہے. تو قافلے سے جو 7,000 برس پیچھے ہو اسے کہتے کارواں بھی تو نہیں کہتے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ہے کون؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اگر اپنے حبیب کو ساری دنیا کا رسول بناتے ہوئے کیا فقط للناس مبعوث کیا، تمام انسانوں کے لیے. تو اگر آج سرکار آ جائے گا تو ہم کو اردو بولتے ہیں، ہم کو اپنا دوسرا اردو ہوتا ہے اور جن کی زبان گجراتی ہے وہ گجراتی میں رہے، جو فارسی بولتے ہیں فارسی میں رہے، جو مراٹھی بولتے ہیں مراٹھی میں رہے. اب اگر اردو میں جانتے ہوں بس زبانیں تو انٹرپریٹر جانا پڑے گا. جو ہم سے اردو میں سنیں اور اردو کو عربی میں سمجھائے اور اردو سے عربی میں سنیں ہم کو اردو میں سمجھائے تو ٹھیک ہے، حضور تو نبی ہیں اور معصوم ہیں، وہ تو غلطی کریں گے نہیں. لیکن اگر بیچ والے انٹرپریٹر کو شیطان بہکا دے کہ ہم نے اردو لگایا تو اردو سے پوچھو کہ بولا کہ سمجھائیں، اس کو شیطان نے لگا دیا، حضور سے منع کر دیا کہ نہیں یہ نہ کھاؤ جائز نہیں. ہم نے کہا بتایا کھاؤ. تو ہماری برائی کی ذمہ داری کس کو ہو؟ تو عزیزان گرامی یہی وجہ تھی کہ حضور کے پاس جس زبان میں بولنے والا آیا آپ کو اس زبان میں بولتے. میں نے کتاب میں پڑھا کہ 10ویں امام کے پاس نام علی نبی علیہ السلام ایک شخص حاضر تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہندوستان سے آیا، آپ نے اس کی زبان کو سنی. ایک شخص ایران سے آیا، آپ نے اس کی زبان کو سنی. ایک شخص اور کسی علاقے سے آیا، افریقہ میں کوئی ہم نے اس کی زبان کو سنی. اور وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ تو اہل زبان کی طرف بول رہا ہے. تو جگہ ایک اللہ آپ کسی زبان میں جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ سوچو کہ اگر دنیا کے تمام انسانوں کی زبان ہم نہ جانیں گے تو ان کو حجت خدا کیسے بنے گا؟ تو اگر چند جاہلوں کی زبان میں مرتبہ محمد و آل محمد نہ آئے تو جو ان کے جہل کا قبول ہے ہم اپنی تاریخ تھوڑی ختم کرنے میں لگ سکتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت نے چھوٹا سا بیٹا زبان مبارک سے بس کر کے میں نے اپنے منہ رکھ دیا تو مجھ کو دنیا کی کئی زبانوں کو بولا. معلومہ کہ یہ وہ علم ہے یہ جو دعا پہ دھان کے ذریعے آگے بڑھتا ہے. اب سمجھے آپ رسول کو زبان سے ساتھ رہے
بچہ پورا کیا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. اگر علم سے خالی ہے تو بوڑھا بیکار ہے, اگر علم والا ہے تو بچہ کا بھی بیکاری ہے. ہمارے نئے امام محمد بقی علیہ السلام راستے میں کھڑے ہیں, شاہی سواری آ رہی ہے. معمول اس کا دور عباسی سلطنت کا گولڈن پیریڈ چلا. لوگ دکانیں سے اتر کے تصویریں رسومات میں ہیں. سڑک پر جو بچے کھیل رہے ہیں انہوں نے بھاگنا شروع کیا. شاہی سواری کا دبدبا دیکھتے اور بادشاہ نے دیکھا ایک بچہ جیسے کھڑا تھا ویسے ہی کھڑا ہے. بار بار نظر پڑتی ہے بچے پر, بچہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں. شاہی سواری قریب آ گئی, بچے نے مڑ کے دیکھا نہیں. بال میں جب فلم پیدا ہو جاتا ہے تو عورت نظروں سے گر جاتی ہے. بادشاہ نے سواری روکی, بچے نے دیکھا بچے اور بچے نے مڑ کے دیکھا کیا بات. سب بچے بھاگ گئے تو نہیں بھاگے. مکمل تمیز سے بات کر, اس کے گھر میں بھاگنے کا چلن نہیں ہے. ہم سے باتیں کرنے میں لوگ ہنسانے لگتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے لگتے نہیں. ان کی صحیح کیسا بچہ ہے کہ صحیح سے دوسرے لوگ جواب دے رہا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد. باپ کا نام کیا ہے؟ گالی. دادا کا نام کیا ہے؟ موسیٰ. کس خاندان میں بڑی حاضر پہچان کے سواری آگے بڑھا دی. بادشاہ لوگ یہ بات جو ہوتا ہے اس کو بڑی کمپنی ہوتے ہیں. آج بھی الگ تو تھوڑا سا روایت دینا کے لیے تھوڑا آگے بڑھا تو اس کا بات زور میں بدلی ہی تو بڑھ جائے. اس کو حیرت نہیں یہ ہوا کا جانور جو بدلی کہاں سے ہے. سوچا ہے اگر یہ وہی ہے تو پتہ لگ جائے گا. اب چھینتے ہیں وہ خود جانتے ہیں. سوال کر کے ان پر کہا جاتا ہے مصیبت کر دیا کسی کو فضل جائے کسی نے مصیبت میں کیا ہے یہ علم رکھنے کا طریقہ نہیں. اس نے سواری دھوائی بچہ وہیں کھڑا تھا.
بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ علم نہیں پرکھ رہا ہے. آنکھیں کھول کے تعلیم پڑھیے. علم پرکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. یہ امامت پرکھ رہا ہے. کیا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام مسکرائے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے دریاؤں میں مچھلیاں خلق کی ہیں. بخارات کے ساتھ وہ بلند ہو جاتی ہیں کبھی آسمان کی طرف. وہاں سے بارش کے ساتھ برستی ہیں. بادشاہوں پر مال میں شکار کرتے ہیں. وہ مٹھیوں میں بند کر کے آل محمد کے علم کا امتحان. آج کا وقت تمام ہوا اور وقت کے ساتھ بات بھی آج تمام ہو جائے گی. اس لیے کہ سارے فضائل اور سارے مطلب ایک طرف پر ساتھ ہی ساتھ بار بار یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک ایک دن محرم کا آگے ہوگا اور ایک ایک دن بھی آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کا درد و غم بھی ایک ایک دن آگے ہوگا. آج محرم کی دوسری رات, یہ تیسری رات آ گئی, یعنی دوسری محرم ختم ہو گئی. آج کی تاریخ و تاریخ ہے جب حسین کا قافلہ کربلا, جو قافلہ جو 28ویں رجب کو مدینے سے نکلا تھا, آج وہ قافلہ کربلا کربلا آباد ہو گئی, مدینہ ویران ہو گئی. سیدہ کے گھر بلا گیا کیا کار کی شاعر میں دیکھا ہے کربلا میں گھر لہرا کا ایسا ہوا کہ پھر رہا. آج کربلا چلیے میرے ساتھ چل کے کربلا کی سیر کیجیے. آج کربلا کے میدان میں آبادی ہے. نہر کے کنارے کنارے دشمنوں کے خیمے لگے ہیں اور نہر سے کافی دور بیچ ریگستان میں سیواگاہ بنی ہے. آئیے چلیے دور سے سیواگاہوں کی زیارت کریں. اس میں عباس کا خیمہ بھی ہے, اس میں علی اکبر کا خیمہ بھی ہے, اس میں قاسم کا خیمہ بھی ہے, اس میں اصحاب الوفا کے خیمے بھی ہے, اور اندر مخدرات عصمت و طہارت کے خیمے بھی ہے. ہے تو جنگل, ہے تو ویرانی, ہے تو ریگستان, مگر سیلانیاں خیموں میں اطمینان سے ہے. اس لیے اطمینان سے ہے کہ عباس خیموں میں کرایا تیسری رات سے 10ویں رات تک عباس نے خیموں کا پہلا
ساتھی کوثر کے نظام کے پرایوں کا دھوکہ دیا. کیا مولا ایک واقعہ یاد آ گیا کہاں جو ہے بتاؤ. جب آپ کے والد نے آپ کی والدہ سے آپ کی گاڑی صاحب کی ہے پھر کہا